الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے کہ جب وہ درست رہتا ہے تو پورا جسم بھی درست رہتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم بھی خراب ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ دل ایک ایسی چیز ہے کہ اسی کے مطابق انسان اپنا ظاہری اعمال کرتا ہے، اسی کے مطابق انسان اپنے اعمال کو انجام دیتا ہے۔ دل اگر درست ہے تو اس کے اعمال بھی درست ہے، اور دل اگر خراب ہے تو اس کے اعمال بھی خراب ہے۔ اور دل کیسے درست ہوگا؟ اس سلسلے میں اسلام نے 5 بنیادی عقائد پیش کیے ہیں۔ پہلی چیز اللہ پر یقین رکھنا کہ اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ ہمارے رازق ہیں، اللہ ہی نفع و نقصان دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اور اس کے علاوہ ایک اخروی زندگی ہے جہاں ہمیں موت کے بعد جانا ہے، اس بات پر یقین رکھنا۔ دوسری چیز اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء پر یقین رکھنا، تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ اور تیسری چیز خدا کے فرشتوں پر ایمان لانا کہ اللہ کے کچھ فرشتے مقرر ہیں، کسی کا کام روح قبض کرنا ہے، کسی کا کام ہمارے اعمال کا نوٹ کرنا ہے، کسی کا کام بارش برسانا ہے، کسی کا کام قرب قیامت میں سور پھونکنا ہے، اور کسی کا کام رزق کی تقسیم کرنا ہے۔ ان چیزوں پر یقین رکھنا، انہیں فرشتوں پر یقین رکھنا جو ہمارے قبر میں موت کے بعد جو قبر میں آنے والے منکر نکیر ہے جو ہم سے سوالات کریں گے اس پر یقین رکھنا۔ پھر اسی طریقے سے جو ہمارے دن بھر کے اعمال کا جو حساب و کتاب نوٹ کرتے ہیں ان فرشتوں پر یقین رکھنا، یعنی خدا کے فرشتوں پر ایمان لانا بھی واجب ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت میں جو احکام و ہدایات نازل کر دی ہیں اس پر ایمان لانا۔ اور آخری چیز کہ اس بات پر یقین رکھنا کہ موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کا حساب و کتاب ضرور لیں گے۔ جو ان بنیادی 5 چیزوں پر یقین رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے دل کو درست بھی رکھتا ہے، اور انہی کے دل کے اندر صحیح خیالات بھی پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ دل کی 3 کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک قلب سلیم، ایک قلب عصیم، یا قلب منیب۔ قلب سلیم تو یہ ہے وہ ہمیشہ درست رہتا ہے، گناہوں سے پاک رہتا ہے، ان کے خیالات درست ہوتے ہیں۔ اور قلب عصیم جو ہمیشہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اور قلب منیب جو گناہ کے بعد پھر سے وہ توبہ کر لیتا ہے اور راہ راستہ پر آ جاتا ہے اور نیکی کرنے لگتا ہے۔ دراصل دل کے خیالات ہی کے مطابق انسان اپنے اعمال کو انجام دیتا ہے۔ دل میں خیالات اگر درست ہیں تو آپ کا اعمال بھی درست ہوگا، اور دل کے خیالات اگر برا ہے تو آپ کا اعمال بھی برا ہوگا۔ جس طریقے سے انسان سوچتا ہے، جس طریقے سے وہ تصور کرتا ہے، جس طریقے سے وہ فکر رکھتا ہے، اسی فکر کے مطابق وہ اپنے ارد گرد ماحول بناتا ہے، اسی فکر کے مطابق وہ اپنی زندگی کے اندر اپنا کام انجام دیتا ہے۔ یہی فرق ہے ایک مومن اور کافر کے مابین کہ مومن خوف خدا رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کافر کے دل کے اندر چونکہ خوف خدا نہیں ہے، اس کے دل کے اندر اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ ہم سے کوئی حساب و کتاب لینے والے ہیں، اسی لیے وہ اپنے اعمال کو درست نہیں رکھتا ہے، اسی لیے وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا ہے، اور اللہ کے منع کردہ چیزوں سے وہ رکتا بھی نہیں ہے۔ مومن اور کافر کے دل میں یہی فرق ہے کہ اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے یہاں جا کر کے جواب دینا ہے، جبکہ مومن کے علاوہ باقی لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ کے یہاں جا کر کے جواب دینا ہے۔ مشہور حدیث، سب سے پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ جتنے بھی اعمال ہیں اس اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ جس طریقے سے انسان کے دل اور دماغ میں جو خیال ہوگا اسی کے خیال کے مطابق وہ اپنا کام انجام دے گا۔ خیال درست ہے تو کام بھی وہ درست کرے گا، خیال اگر غلط ہے تو کام بھی وہ غلط کرے گا۔ خیال کا پوری 100% دخل ہے انسان کے کام پر، کہ جیسے ہی ان کا تصور ہوگا ویسے ہی وہ کام کرے گا۔ اگر اس کا تصور یہ ہے کہ ہمیں موت کے بعد اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے، اس کا تصور یہ ہے کہ اسلام کی زندگی ہی اصل زندگی ہے اور اسلام برحق ہے اور اس میں بتائے ہوئے احکام سچ ہیں، جو اس پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا اور جو اس لائن سے ہٹے گا وہ ناکام ہوگا، تو وہی شخص کامیاب ہوگا۔
اسی شخص کا دل جو ہے قلب سلیم اور قلب منیب سے متصف ہوگا کہ یا تو وہ قلب سلیم پر عمل کرتے ہوئے قلب سلیم کی کیفیت بنا کر کے رکھے گا اور ہمیشہ وہ گناہوں سے پاک رہے گا، یا وہ قلب منیب کی کیفیت ان کو حاصل ہوگی کہ بسا اوقات نفسانی خواہش اور نفسانی ہوس میں آ کر کے بسا اوقات وہ گناہ تو کر لے گا، لیکن جب ان کو گناہ کا احساس ہوگا تو توبہ تائب کر کے وہ اللہ کے پاس لوٹ آئے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے اعمال کو درست رکھنے کے لیے، اپنے اعمال کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اپنے خیالات کو درست رکھے۔ جیسے جتنا پاک اور صاف ستھرا دل اور دماغ ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کے ظاہری اعمال بھی پاک اور صاف ہوگا، اور جتنا پراگندہ خیالات ہوگا اتنا ہی پراگندہ آپ کے اعمال بھی ہوگا۔ جس قدر خوف خدا دل میں موجود ہوگا اتنے ہی زیادہ آپ نیکوکار ہوں گے، اور جس قدر آپ خوف خدا سے عاری ہوں گے اتنے ہی زیادہ بدبختی اور نحوست اور بدعمالی کے مرتکب ہم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قلب سلیم اور قلب منیب جیسی کیفیت ہمیں عطا کر دے اور راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔